بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا سر. سب سے پہلا کوشچن سر, بلوچستان میں انٹیلیجنس فیوژن اور تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر قائم کیا گیا ہے. بنیادی اس کا مقصد کیا تھا, ضرورت کیوں پیش آئی, اب اس کی کیا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے, اسے لیا جا رہا ہے, ان دونوں سے سر. دیکھیں, جو بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ اس کے حل کرنے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں, اس کے بہت سارے پرابلمز ہیں جو ہمیں بار بار نظر آ رہے ہیں. تو سب سے ہماری کامیاب مہم چل رہی ہے بلوچستان کے اندر کاؤنٹر سی ٹی ڈومین کے اندر, کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین کے اندر, وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. 2025 میں تقریباً 90,000 کے قریب انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے, جس میں ہر قسم کے آپریشن شامل ہیں, چاہے وہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے اگینسٹ ہوں, چاہے وہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی انفارمیشن ملے, چاہے وہ پراپر ریڈ ہو, چاہے وہ ایک بندے کا ایکشن ہو, چاہے وہ 10 بندوں کی ٹیم کا ایکشن ہو. بہت سارے ایکشن کیے گئے, لیکن ان سب ایکشنز میں بار بار ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ یہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ نہیں ہو رہے. سی ٹی ڈی سول ڈپارٹمنٹ ہے جو سول حکومت کے اندر آتا ہے, وہ سیپریٹلی کام کرتا ہے. ایف سی نارتھ سیپریٹ ہے, ایف سی ساؤتھ سیپریٹ ہے, کوسٹ گارڈ سیپریٹ ہے. اس طرح انٹیل کے ادارے سیپریٹلی کام کر رہے ہیں, آرمی اور جو لا انفورسمنٹ کے ادارے وہ سیپریٹلی کام کر رہے ہیں. تو ان سب کو ایک پیج پہ لانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اسی لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نے فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائریکشن کے اوپر نیکٹا کے اندر جو ادارہ بنا ہوا تھا نفٹیک, اسی کے نیچے ایک ادارہ بنایا ہے پفٹیک کے نام سے. پفٹیک کے اندر بھی ہمارا پورا نظام سیٹ اپ ہو چکا ہوا ہے, تمام ایجنسیز کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ سی ایفرٹ ہو رہی ہے. تو ہمارا جو مسئلہ تھا کہ یہ جو ڈس کوآرڈینیٹڈ یا مس کمیونیکیشن کے ایشوز تھے وہ ریزالو ہو رہے ہیں. سب مل کے ایک تو انٹیلیجنس شیئرنگ کو بہت امپروو کر رہے ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پفٹیک کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ کامیابی ہے جو انٹیلیجنس کی ان پٹ ملی, اور کراچی کو بہت بڑے سانے سے بچایا گیا. آپ کو پتہ ہے وہ 2000 kgs کا مواد تھا, جو ڈیٹونیٹرز اور وہ خود کش جیکٹس تھیں اور فاسفورس تھا, وہ سارے کا سارا پکڑا گیا انہی کے تھرو. اسی طرح پفٹیک کی ایک اور کامیابی ہے کہ یہ جو ہمارے سٹی ڈومین کے اندر یونیورسٹیز کے اندر سبورژن کا لوگ شکار ہو رہے تھے, ان کو فالو اپ کیا جا رہا ہے, اور اس پہ بڑی زبردست کامیابی دی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جو انٹیلیجنس کی ہمارے پاس بہت ساری تھریٹس آتی تھیں, ان کا انالیسس کرنا, اور انالیسس کرنے کے بعد فائنل ایکشنیبل پوائنٹس دینا کہ جی یہ چیزیں جہاں پر ایکشن کرنا ضروری ہیں, تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا سکسیزفل ایک وینچر ہے گورنمنٹ کا انڈر دی آسپسز آف نیکٹا اینڈ نفٹیک. اور اسی کا نیکسٹ فیز میں اب ہم ہر ضلع کے اندر ڈسٹرکٹ ڈی سی سی یا ڈفٹیک کے نام سے یہ سیٹ اپس بنانے جا رہے ہیں, اور ہوپ فلی یہ کام اسی طرح چلے گا. اچھا, 2024-2025 کیا سمجھتے ہیں کہ فرق کیا تھا, اور کتنی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے, کتنی کامیابیاں حاصل ہوئی؟ ساتھ ہی اس کا ایک کوشچن کہ گزشتہ دنوں آپ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے ایک پریس کانفرنس کی, ساجد احمد نامی بندہ گرفتار ہوا, اس کے علاوہ اس میں تفتیش کہاں تک پہنچی, ان گرفتاریوں کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ اس میں یونیورسٹی سے بھی تعلق تھا اسٹوڈنٹس کا, تھوڑی تفصیل اس کی بھی بتائی جائے. دیکھیں, 2024 میں تو ہمارا جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھی بہت زیادہ تھیں, اور ہمارا کیجولٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے ان تمام ایکشن سے جو بہت سارے ایکشنز لیے ہیں, جس میں سب سے بڑا ایکشن ہمارا یہ ہے کہ ہم نے انٹیل بیسڈ آپریشنز بہت بڑھا دیے ہیں. اور الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو اس سال 2025 میں 90,000 کے قریب ایکشنز ہوئے. یہ کہنا آسان ہے, لیکن روزانہ کی بنیاد پہ 300, 400, 500 اور کئی دنوں میں 3,000 بھی ایکشنز ہوئے. ہر سیٹ اپ نے اپنا ایک ایکشن جو ہے وہ سیپریٹلی کیا. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو ہوا. اس کے رزلٹ میں اگر آپ جو لیٹسٹ ٹرینڈ دیکھیں اگست آنورڈز, حالانکہ ہمیشہ اس صوبے میں اگست سے لے کے دسمبر تک کیجولٹی ریٹ بہت اوپر جاتا ہے, یہاں پر اس دفعہ الحمدللہ وہ ریٹ بہت زیادہ نیچے آیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ایک چیز جو ساجد ہے, اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اریسٹ کیا گیا, اس کے پاس سے ڈیٹونیٹرز نکلے, اس کے پاس سے خودکش بم جیکٹس نکلیں, بہت سارا پیسے نکلے, گنز نکلیں بہت ساری, اور پورا مواد تھا جہاں پہ وہ ایکشن کرنے جا رہا تھا. اور اسی کی انفارمیشن کے اوپر 3 لوگ اور بھی پکڑے گئے, ٹوٹل 4 لوگ ہیں جن کو پکڑا گیا. اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ساجد جو ہے یہ پہلے BLA کے ساتھ منسلک ہوا, پھر BNM کے ساتھ منسلک ہوا, اور پھر ایونچولی پیسے کی لالچ میں اور ہیروئزم میں, اور جو ایک فیک نیریٹو پھیلایا ہوا ہے اس کی باتوں میں آ کے اس نے یہ راستہ چنا, اور ابھی وہ ہماری حراست میں. تفتیش اس کے پاس جاری ہے. قانونی طور پہ 90 دن تک جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ڈیٹینشن میں رہے گا, اور اس ڈیٹینشن کے بعد جو بھی اس کے خلاف ایویڈنس اکٹھا ہوگا اس کے مطابق سی ٹی اس کے خلاف ایکشن کرے گی. تو سر بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ پکڑے گئے تھے؟ نہیں, وہ تو اکیلا پکڑا گیا, اس کے علاوہ 3 لوگ اور پکڑے گئے ہیں. 3 لوگ اور ہیں, جن میں سے 3 لڑکے ہیں, ایک 18 سال کی عمر کا ہے, ایک 20 سال کی عمر کا ہے, اور وہ تینوں ہماری حراست میں, اور ان تینوں کی تفتیش جاری ہے. یہ چیز انہوں نے بتا دی ہے کہ وہ یہ سارا سامان کسی ہمسایہ ملک سے لے کے آ رہے تھے, اسمگل کر کے لے کے آ رہے تھے.
باقی بھی جو کچھ ایسی سینسٹیو انفارمیشن ہے میں ابھی سامنے نہیں بتا سکتا, لیکن وہ تفتیش ابھی جاری ہے. سر یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کا پھر اسی طرح ایک لیکچرار کا گرفتار ہونا, تو وہاں پہ کیا طریقہ کار ابھی بنایا جا رہا ہے, کیونکہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کا اس طرح دہشت گردی میں انوالو ہونا؟ تمام یونیورسٹیز کے اندر ہمارا ایک پیرلل مانیٹرنگ سسٹم چل رہا ہے, اور اسی مانیٹرنگ سسٹم کے تحت یونیورسٹیز کے اندر, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر, اسکولز اور کالجز کے اندر ہم نے 599 لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں تھے, جو سبورژن کی طرف لے کے جا رہے تھے, بیر عربی کی طرف لے کے جا رہے تھے, ریکروٹمنٹ کرتے تھے, BLA کے اور BYC کے جو بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے تھے وہاں پر آ کے پھر یہ ریکروٹمنٹ کرتے تھے, سوشل میڈیا پہ یہ ریکروٹمنٹ کرتے تھے, ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان کے خلاف ایکشن لینے شروع کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری فورس کیجول کی لسٹ ہے جو پہلے 200 لوگوں کی ہوتی تھی وہ ابھی اراؤنڈ 700 پہ چلی گئی ہے, تو 500 لوگ مزید آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ٹیررسٹ نیٹ ورک, ٹیررسٹ فائنینسنگ, نارکوٹکس اور تمام انلیگل اسپیکٹرم میں موجود ہیں. ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہم اپنے ریڈار پہ لے آئے ہیں, ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ان کی ڈیلی بیس کے اوپر CTD جو ہے وہ اپنے طور پہ مانیٹرنگ کرتی ہے, اور ان کی تمام ڈیٹیلز PIFTAC اور PIFTAC کے تھرو تمام انٹیل کے اداروں کو شیئر کی جا رہی ہے, اور وہ ان کو فالو اپ کر رہے ہیں. BYC جو ہے اس حوالے سے کیا شواہد ملے ہیں, کیا اس پر پابندی جو ہے وہ باقاعدہ لگنے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, پہلے تو یہ بات بہت آرڈنریلی کہی جاتی تھی اور اب بغیر کسی ایویڈنس کے کہی جاتی تھی کہ یہ نیکسس موجود ہے, تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا ایک فرنٹ فیس ضرور ہوتا ہے جو وہ سوشل میڈیا پہ اور اپنی پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے, اپنی ایکسپیڈینسیز کے لیے اپنا ایک فیس رکھتے ضرور ہیں. لیکن ابھی یہ بات تو کافی حد تک ہمیں ایویڈنس ملا ہے, جس میں سب سے بڑا ایویڈنس ہمیں جو مستونگ میں اور نوشکی میں آپریشنز ہوئے وہاں پر جو لوگ ملے انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ وہ کس طرح ریکروٹ ہوئے, انہوں نے پورا اپنا طریقہ کار بتایا, پوری ان کی تفتیش ہوئی, اور ان میں سے ایسی خواتین بھی تھیں جو سوسائڈ بامبر بننے جا رہی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم BLA اور BYC کے جو تقاریر ہیں وہ سنتے تھے, اور انہی تقاریر سے ہماری ذہن سازی ہوئی, اور اسی کے بعد ہم اس وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف گئے. اور اسی طرح یہ ساجد والا کیس ہے, پروفیسر اسامہ قاضی والا کیس ہے, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے اسی طرح ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی, اس طرح کی جگہوں پہ اکٹھے ہوتے تھے. پہلے یہ کارنر میٹنگز کرتے تھے, پھر یہ اسٹڈی سرکلز میں لے کے آتے تھے, اسٹڈی سرکل سے یہ بات پھر BYC کے پروٹیسٹس میں جاتی تھی, کبھی راجی موچی میں, کبھی اور کسی کال میں, کبھی چاگی کے پروٹیسٹوں میں, وہاں سے یہ اپنا انٹریکشن کرتے تھے, نیٹ ورکس اسٹیبلش کرتے تھے, اور اس کے بعد فائنل سٹیج میں وہ ان کو ریڈی کر کے ایک ٹیسٹ سے گزار کے ان کو پھر اس طرف لے کے آتے تھے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر بند ہوا ہے اس سے دہشت گردی میں کتنی کمی آئی ہے؟ افغانستان کے ساتھ بارڈر بند نہیں ہوا, افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے اوپر 1 ڈاکیومنٹ رجیم انفورس کی گئی ہے, یعنی کہ پہلے جو لوگ تذکرے پہ آتے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 2024 میں جتنے بھی واقعات ہوئے 2023 کے اینڈ میں, اس میں سے 70-80% افغانی نیشنلز تھے. اسی طرح جو FC ہیڈ کوارٹر میں کوئٹہ میں اٹیک ہوا اس میں بھی 4 میں سے 3 لوگ افغانی نکلے. اسی طرح جو BNP پہ اٹیک ہوا اس کے اندر بھی جو بندہ تھا وہ فورن نیشنل تھا. تو یہ داعش کا جو پورا سسٹم ہے, اور جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن باہر کے ملک سے ریکروٹمنٹ کر کے, ہمارے کئی دوست ممالک ہیں وہاں سے ریکروٹمنٹ کر کے ان کو یہاں پر لے کے آتے ہیں. تو جو بارڈر کے اوپر ہماری سختی ہوئی ہے, اور جو ہمارا اللیگل جو فارنرز ریپیٹریشن پلان ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس سے جو ہمارے ریفیوجی کیمپس تھے ان کے اندر ہماری انڈریس امپروو ہوئی ہے, ہماری ویزیبلٹی امپروو ہوئی ہے, ان ہر کسی کا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ جو فتنہ الخوارج کا مسئلہ ہے وہ کافی حد تک کم ہوتا جائے گا. اچھا سر, ایک اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں آپ شریک تھے کہ انٹرپول کے ذریعے ان کالعدم تنظیموں کے سربراہان یا ان کے رہنما یا جو بھی ان کے کارکنان ہیں ان کو گرفتاری, تو کون کون سی تنظیمیں ہیں, کیا انٹرپول کو لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے, لکھ دیا گیا ہے؟ جو انٹرپول کو لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی لسٹس بناتے ہیں, اور ان لسٹس کے اوپر تب کارروائی ہوتی ہے جب ان کے اوپر FIR کر کے عدالتوں میں پریزنٹ کر کے ان کو PO ڈکلیئر کروایا جاتا ہے. اس پروسیس میں ہم شروع ہو گئے, پچھلے کئی سالوں سے یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا, اس پہ اب ہم نے کام شروع کر دیا ہے. 100 لوگوں کی لسٹ بنا دی ہے جو آؤٹ سائڈ دا کنٹری پاکستان کے خلاف لوگوں کو بھڑکا بھی رہے ہیں, اور پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کی حکومتوں کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف غلط پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اسپانسر کر رہے ہیں اور ان کے لیے لابی کر رہے ہیں. ان کی لسٹ بنا لی گئی ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کو فالو اپ کیا جائے گا. منسٹری آف انٹیریئر آن بورڈ ہے, یہ ساری لسٹیں FIA کے پاس جائیں گی, FIA پورا کیس تیار کر کے فارن آفس کے پاس لے کے جائے گا, منسٹری آف انٹیریئر کے اپروول کے بعد, اور ایونچولی ان کے ریڈ نوٹسز ایشو ہوں گے جو انٹرپول کے تھرو پوری دنیا میں. بلوچستان چونکہ گوادر اور اس کے علاوہ دہشت گردی کی ظاہری بات ہے وقتاً فوقتاً شکار رہا ہے, اب بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص کر کے جو انڈیا اور افغانستان ہیں
ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ کتنی ہے, اور ان بلوچ جو کلرم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کے جو روابط ہے یا رابطے ہیں وہ کتنے ہیں, اس کے شواہد موجود ہے, اگر موجود ہے تو وہ فراہم کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو کلبھوشن والی ایپیسوڈ کے بعد سے تو بالکل کلیئرٹی تھی, وہ پورا نیٹ ورک ایکسپوز ہوا, اس نیٹ ورک میں کون کون سے لوگ شامل تھے وہ سارے لوگ ایکسپوز ہوئے, اس کا ٹرائل آپ کو پتہ ہے ابھی بھی چل رہا ہے. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں, اور جتنی بھی ہمارے پاس یہاں پر نائٹ ویژن گلاسز پکڑی گئی ہیں, کچھ ایسا سینسٹیو اکوپمنٹ پکڑا گیا ہے ایف اے کے اور ایف اے ایچ کے ٹیررسٹ کے پاس, جو سارے کا سارا افغان بیسڈ ہے یا امریکن بیس تھا, جو امریکنز چھوڑ گئے تھے افغانستان میں اسلحہ اور اس کے اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہ اسلحہ ایونچولی یہاں پر M4 M16 ہم نے پکڑی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے ملتی ہیں, ان کو ڈارک ویب کے تھرو ملتی ہیں, اور ہمارے بارڈر ایریا سے یہ جا کے لے کے آتے ہیں اور ان کو اسمگل کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے اوپر تو ہمارا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور ہم اکارڈنگلی اسی کے مطابق کام کرتے ہیں کہ جو بھی ان کی پراکسیز ہیں, جس طرح وہ پیسہ لے رہے ہیں. اسی لیے جو ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہے, اور جو یہ سارے کا سارا جو AMLA اور CFT کی ڈومین ہے, اس کے اوپر ہمارا کام بہت بڑھ گیا. اور اسی لیے جو 90,000 ہمارے IBUs ہیں, ان میں سے میجورٹی تو وہ ہیں جو سسپیشس ٹرانزیکشنز کے اوپر ایشو ہیں, کہ ایک اکاؤنٹ میں ایک پیسہ کیوں بار بار جا رہا ہے, چاگی کے ایک گاؤں میں ایک ہی بندے کے اکاؤنٹ میں بار بار پیسہ کیوں جا رہا ہے, وہ کہاں سے پیسہ آیا ہے, اس کی بیک چینلنگ کیا ہو رہی ہے. مائنز کا جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ ایک ہی بینک اکاؤنٹ میں کیوں جا رہا ہے, وہ فیصل آباد کے اکاؤنٹ میں کیسے جا رہا ہے, وہ لاہور کے اکاؤنٹ میں کیسے شفٹ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر کافی زیادہ ویزیبلٹی آئی ہے اور اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. بلوچستان کو بی ایریا کو اے ایریا میں تبدیل کیا گیا, ظاہری بات دہشت گردی امن و امان کی بحالی کی کتنا مثبت ثابت ہو رہا ہے, اور اس اہم فیصلے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کنٹروورسی پیدا ہوئی کہ اے ایریا ہے بی ایریا ہے, تو ضرورت کیوں پیش آئی گورنمنٹ کو, تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں. دیکھیں یہ تو آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری انٹیل ایجنسیز اور ہمارے اپنے CTD پولیس کے جو ادارے ہیں, ان کے اندر بھی بڑی مس کوآرڈینیشن ہوتی ہے, اور ان کو ایک پیج پہ لانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم PIFTEC کا ادارہ بنائیں. اب آپ سوچیں کہ پورے صوبے کے اندر پولیسنگ بھی 2 ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں, کہ جی اس گلستان سے نکلیں گے تو جنگل پیر علی زئی میں ایک تھانہ ہے, اس میں چمن میں انٹر ہوں گے تو دوسرا تھانہ ہے, چمن سے برشور میں جائیں گے تیسرا تھانہ ہے, اور وہ سارے تھانے آپس میں اس طرح انٹریکٹ کرتے تھے کہ جیسے یہ دوسرے ملک کا تھانہ ہو, کہ جی آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے پوچھ کے آئیں. تو وہ تو تفتیش تو ہو ہی نہیں رہی تھی, اور اسی لیے اگر لیویز کے 100 پرچے ہوتے تھے تو اس میں سے جو سزا ملتی تھی کنوکشن, وہ صرف 1%, بلکہ کہ اس پچھلے سال تو 1% سے بھی کم کو ملی ہے, 0.5-0.4% کے قریب کنوکشن ہوتی تھی, جس کا مطلب ہے کہ ہم 17 ارب روپیہ لگا رہے ہیں ایک ادارے کے اوپر, اور اگر اس میں ہم نے لوگوں کو پکڑ کے عدالتوں سے سزائیں نہیں دلوانی, صرف بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے یا ناکے لگانے ہیں, تو وہ تو پوائنٹ لیس کام تھا. تو یہ جو کراس جوریسڈکشنل کا مسئلہ تھا, یہ تو الحمدللہ اب ختم ہو چکا. اب پورے کا پورا صوبہ ایک ہی پولیس کے پاس ہے, اور پولیس کی پوری اپنی ہائرارکی ہے, وہ اسپیشلسٹ ہیں, ان کی ٹریننگز ہوئی ہوئی ہیں, مزید جو لیویز اس میں مرج کی گئی ہے ان کی ٹریننگز علیحدہ کی جا رہی ہیں. اور یہ پورا ایک مشکل پروسیس تھا جس کو ہم بار بار کر رہے ہیں. اس میں بہت ریزسٹنس تھی, میرے خلاف بھی بڑی ریزسٹنس ہوئی, ہوم ڈپارٹمنٹ کے خلاف بڑی ریزسٹنس ہوئی, بڑا پروپیگنڈا بھی کیا گیا, لیکن اس پہ گورنمنٹ کا بڑا فرم ڈیسیژن ہے. اور یہ میرا ڈیسیژن نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا, فیڈرل ایپیکس کمیٹی کا, پروونشل ایپیکس کمیٹی کا, اور اس کے بعد بلوچستان کے صوبے کی جو اسمبلی ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو مرج کیا جائے. اس کے بہت پازیٹیو نتائج آئیں گے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. ابھی اٹ از ٹو ارلی, اگلے 3-4-5 مہینے میں یہ مرجر ہمارا چلے گا. سینیورٹی کے ایشوز آئیں گے, DDO کوڈز کے ایشوز آئیں گے, انفراسٹرکچر کے ایشوز آئیں گے, انوینٹریز کے بڑے مسئلے آتے ہیں. یہ KPK کے اندر ابھی تک مسائل چل رہے ہیں, لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل کہ میں اگلے 4-5 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ تمام ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرے ونس اینڈ فار آل. اس کو نوجوان خاص کر کے خواتین خودکش بمبار بھی دیکھے, پڑھے لکھے ہم نے دیکھیں کہ انہوں اس دہشت گردی میں ملوث پائے گئے. ان نوجوانوں کو کیا کہیں گے, خاص طور پر بلوچ یکجہتی کے حوالے سے کہ جو BYC ہے, کہ اس حوالے سے گورنمنٹ نے کیا دیکھا, اور نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی خوشحالی کے لیے, قوم کی خوشحالی کے لیے جو ہے نا اس طرح کی چیزوں پہ نا. دیکھیں گورنمنٹ تو اپنا سٹانس بڑا کلیئر کئی دفعہ کہہ چکی ہے, چیف منسٹر صاحب بڑے ووکل ہیں اس معاملے میں, اور گورنمنٹ نے بھی بار بار کیبنٹ نے اس چیز کو کیا ہے. تمام جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کو انوائٹ بھی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر سرفراز بنگل زئی نے سرنڈر بھی کیا, وہ واپس آئے. ڈیرہ بگٹی میں بہت بڑا سرنڈر ہوا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, اور لوگ اب واپسی کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک لا حاصل سی جنگ ہے جس کا نقصان سب سے زیادہ خود بلوچ کو ہو رہا ہے. تو ہمارا سب کو پیغام یہی ہے کہ بہتری کی طرف آئیں. آپ کو اگر کسی چیز سے بھی کوئی شکایت ہے, اس کے اتنے سارے
پورٹلز موجود ہیں, آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں, آپ کے پاس پورا نظام موجود ہے, آپ کے پاس اپنی آواز بلند کرنے کے لیے نیشنلسٹ پارٹیز موجود ہیں, آپ ضرور اس کو کریں. لیکن جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے, یہ پوری دنیا میں کبھی بھی اس کا پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلا. یہ جہاں جہاں بھی وائلنٹ ایکسٹریمزم ہوا ہے پچھلے 100 سال کی تاریخ میں, اس کا انجام برا ہی ہوا ہے, لوگوں کو ہی اس کا نقصان ہوا ہے اور پھر اسٹیٹ کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. تو سب کو بار بار یہی کیا جا رہا ہے, اور صرف یہی نہیں, پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 4000 جابز ہوئیں, کانٹریکٹ کے اوپر ان کو رکھا گیا. اسی طرح 30,000 کے قریب جو ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر جو ویکنسیز تھیں ان کو باری باری فل کیا گیا, کچھ کو نکالا گیا, کچھ کو رکھا گیا. اسکول جو ہیں وہ 30,000 کے قریب ان کو فنکشنل کیا گیا, جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں بچے اب اسکول جانا شروع ہو رہے ہیں. امپلائمنٹ کا پروگرام شروع کیا گیا, چھوٹے بچوں کو اسکالرشپس دے کے. آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے میں جو بھی لیبر کلاس کا بچہ ہے اس کے لیے حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتا ہے تو اس کے بچوں کو ہم اسلام آباد میں, لاہور کے بہترین اسکولوں میں فری آف کاسٹ پڑھائیں گے, اور یکم سے یعنی کہ پہلی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک اس کو فل اسکالرشپ دیں گے. اس کا کھانا پینا رہنا یونیفارم, یہ بہت بڑی بات ہے, کہیں بھی نہیں ہو رہی. اسی طرح جو جاب امپلائمنٹ کے پروگرام چل رہے ہیں, بارڈرنگ ڈسٹرکٹس پہ ملک سے باہر بھیجنے کے پروگرام چل رہے ہیں, جس میں ہم 15,000 لوگوں کو اس سال میں نوکریاں دے رہے ہیں. اسی طرح حکومت اپنے خرچے کام کر رہی ہے. اس طرح حکومت کے اوپر الزام تھا, نیشنلسٹ پارٹیز الزام لگاتی تھی کہ پی ایس ڈی پی پہ کام نہیں ہو رہا, تو چیف منسٹر صاحب نے یہ ساری پی ایس ڈی پی میں سے 32 ارب اٹھا کے ضلعوں میں دیا کہ وہاں پر بیٹھ کے جو بیوروکریسی ہے, ایم پی ایز ہیں, لوکل گورنمنٹس ہیں, وہ سب مل کے ادھر ہی فیصلہ کریں, نہ وہ چیف منسٹر کے پاس آئے, نہ وہ صوبائی حکومتوں کے پاس آئے, وہیں کا فیصلہ وہیں پہ ہو. اور جو بی ایس ڈی آئی ہمارا جو پروگرام ہے وہ بڑا ہی کامیاب گیا ہے. مطلب نصیر آباد, استا محمد, اللہ یار سے مجھے خبریں آتی ہیں, کوئی چھوٹی سڑک تھی جو پچھلے 15 سال سے نہیں بنی تھی وہ بن گئی. ایک مدرسہ تھا جس کو سولر پینل چاہیے تھا, ایک اسکول تھا جس کی دیوار بننی تھی, ایک ہاسپٹل تھا جس میں واش روم بننا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اگلے 6 مہینے میں بہت زیادہ چیزیں بہتر نظر آئیں گی. بی وائی سی کے خلاف جو لیڈ ایجنسی ہماری کام کر رہی ہے وہ انٹیلیجنس بیورو بھی ہے, اور اس کے علاوہ سی ٹی ڈی بھی کام کر رہی ہے. اور اس پہ ہم کافی عرصے سے کام کر رہے تھے کہ کیا یہ جو پولیٹیکل فیس ہے, فرنٹ فیس ہمیں شو کیا جا رہا ہے, کیا اس کے پیچھے نیکسس کوئی اور بھی ہے یا نہیں ہے. اور جب ہم نے یہ, آپ کو پتہ ہے زرینہ والا واقعہ جو انہوں نے اپنے آپ کو بلو کیا, یونیورسٹی آف بلوچستان کی تھیں, وہ کیسے سبورٹ ہوئیں. ساجد کو جب ہم نے پکڑا, اس نے یہ اعتراف کیا کہ وہ بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے ریکروٹ ہوا, اس کے بعد اس نے بی این ایم جوائن کی, اور اس کے بعد وہ بی ایل اے میں گیا. اسی طرح جو ہم نے مستونگ میں آپریشنز کیے, اسپیشلی ان 2 بچیوں کا کیس بڑا مشہور ہے جو مارنگ بلوچ کی اسپیچز سے انسپائر ہوئی اور انہوں نے خود کش بمبار بننے کا ارادہ کیا. تو یہ تمام ایویڈنس سی ٹی ڈی نے کلیکٹ کیا اور آئی بی نے کلیکٹ کیا. اس کو وہ مزید اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ایونچولی کورٹ میں بھی پریزنٹ کریں گے, اور اس کے بعد پروسکرپشن کا جو پروسیجر ہے اس کو فالو اپ کیا جائے گا. اس میں تو جو طریقہ کار ہے وہ ہم پوری طرح سے فالو کریں گے, تاکہ کسی کے ذہن میں یہ کوئی بدگمانی نہ رہے کہ جی کوئی سیاسی انتقام کیا جا رہا ہے یا نہیں. اس کو پیورلی بیوروکریٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے, لیگل طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس میں پروسیکیوشن کا پورا ڈپارٹمنٹ انوالو ہے, لا انوالو ہے, ایڈوکیٹ جنرلز آفس انوالو ہے, اور جو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, جیسی شواہد پیش کیے جائیں گے ان کے مطابق کام کیا جائے گا. اچھا سر, دہشت گردی کے اقدامات, ظاہر بات ہے پھر جب کوئی ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے پھر شواہد بھی عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں, یہ اور اس کے علاوہ روک تھام کے لیے چونکہ جدید ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہے, پڑھے لکھے نوجوان استعمال ہو رہے ہیں, کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اوور آل جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 5-6 مہینے کے اندر چیف منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر بہت 5-6 بڑے انیشیٹوز لیے ہیں. ایک سب سے بڑا انیشیٹو ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے اس کو روکنے کے لیے تھرو ایکیڈیمک طریقہ کار اس کے اوپر کوئی حل نکالا جائے, بجائے اس کے کہ ہماری پولیس کے ادارے جائیں اور لوگوں کو اریسٹ کریں. اس کے لیے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنا دیا گیا ہے جس میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز رکھے گئے ہیں, ان کے بہت سارے ایم او یوز ہو چکے ہیں, 100 سے زیادہ انہوں نے پروگرامز کیے ہیں, اور وہ صرف ایکیڈیمیا جو ہے اس کو ہم آگے لے کے آ رہے ہیں کہ وہ اس کا حل بھی بتائے اور ان لوگوں کو انگیج بھی کرے. نمبر 1. نمبر 2, کورٹس کے اندر پروسیکیوشن ہماری بہت ویک رہی ہے, اور اس کے لیے حکومت نے پچھلے سال 21AAA کے نام سے ایک قانون پاس کیا ہے جس میں پہلی دفعہ اس صوبے کے اندر فیس لیس کورٹس کا قیام کیا جا رہا ہے. ورچوئل کورٹس بنے گی, جج کی آئیڈینٹی پروٹیکٹ کی جائے گی, پروسیکیوٹر کی آئیڈینٹی پروٹیکٹ کی جائے گی, اور پھر یہ دہشت گردوں کے خلاف جو سی ٹی ڈی اور اے ٹی اے کے کیسز ہیں وہ چلائے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹینشن سینٹرز کا لا پاس ہوا, 2 ڈیٹینشن سینٹرز بن چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان فورینزک سائنس ایجنسی کا جو قیام ہے وہ قریب ہے, انشاءاللہ اگلے 6 مہینے کے اندر وہ کریں گے. B to ایریا, اے ایریا کی شفٹنگ کا جو قیام ہوا ہے, اور آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک پلیٹ فارم پہ PIFTAC پہ لے کے آنا, یہ بھی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. تھینک یو.